تو ہم نے اس کے اوپر ایک پیپر ریڈی کیا جو آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہے ہیں، جس میں 85% جو کانٹریکٹ کا طریقہ کار ہے وہ اب ہیومن سے نکل گیا ہے. اب وہ سارا کا سارا ڈیٹا بیس ہوگا، اور اس کے بعد 15% ہیں جو سلیکشن کمیٹی کے پاس ہوں گے. 85% جو ہے وہ سارا کا سارا پرفارمنس بیسڈ ساری چیز، اور اس کے علاوہ کرائٹیریا رکھ دیے گئے ہیں کہ اے بی سی ڈی سارے کرائٹیریا ہیں جو اس پہ آپ کو پورا اترنا ضروری ہے، جس میں آپ کو فٹ ہونا ضروری ہے، میڈیکل سائٹ سے آپ کو ڈومیسٹک کرکٹ کا منیمم یہ کھیلنا ضروری ہے، جس میں آپ کو مطلب ایک پوری تفصیل ہے جو آپ کے پاس موجود ہے لسٹ میں. تو یہ ہم کرنے جا رہے ہیں. ایک یہ بڑا فیصلہ تھا بیکاز لوگوں سے لے کے اس کو اس کا ڈیٹا ڈریون کرنا. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا، میرا خیال ہے کہ اگر ہم کسی وقت میں یہ بھی بریف کریں کہ ہم ڈومیسٹک کرکٹ میں کتنا زیادہ جو ہے وہ ڈیٹا کو انوالو کر رہے ہیں، تو وہ بھی اگر آپ بریف کریں تو بہت بہتر ہوگا کہ کس کس لیول پہ کہاں کہاں پہ کس طرح لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی تھی کہ اب وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں رہا، وہ ڈیٹا ڈریون ہو رہا ہے. تو مجھے کافی امید ہے کہ اس سے یہ سارا کا سارا پروسیس ٹرانسپیرنٹ ہوگا، کسی انڈیویجولس کے ہاتھ میں نہیں رہے گا. اور سب سے زیادہ یہ بڑی بات کہ اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا ہوگا کہ جی مجھے آپ نے یہ کرائٹیریا کیوں دیا ہے اور یہ کیٹیگری کیوں دی ہے. تو میرا خیال ہے عاقب صاحب آپ بریف کریں گے تو زیادہ بہتر ہے. تھینک یو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمیں جیسے ہی چیئرمین صاحب سے اس دن ملے تو ایک ان کی گائیڈ لائنس تھی کہ یہ جو لوگ باہر بات کرتے ہیں کہ یہ سلیکشن کس طرح سے ہوتی ہے، اور پلیئرز بھی جو ابھی انہوں نے مینشن بھی کیا کہ ہمیشہ یہی لڑائی رہتی تھی. پچھلے سال بھی جب کانٹریکٹ دے رہے تھے تو اس کے بعد پلیئرز کی یہی ایک کمپٹیشن ہوتا ہے کہ جی مجھے بی کیوں دے دیا، مجھے ڈی کیوں دے دیا. اور ہم نے اس کو مانا بھی اور ایڈمٹ بھی کیا کہ ہم اس کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ہم خود بھی سیٹسفائی نہیں ہوتے تھے اس سے. ایٹ ٹائمز آپ جو بات وہ کر رہے ہیں کہ ہیومن، اس میں ایٹ ٹائمز پلیئرز کے ساتھ تھوڑی سی زیادتی بھی ہو جاتی ہے. تو اب یہ ہے کہ اس میں ایک ایک چیز جو ہے ان کی جو میڈیکل سے ہم شروع ہوئے ہیں کہ آپ کی جو میڈیکل کلیئرنس ہے، میڈیکل سٹینڈرڈز جو ہیں وہ جاوید صاحب آئے ہیں، وہ انہوں نے اس کے سٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں جو ہم گریجولی امپلیمنٹ کریں گے، نہ کہ ایک دم سے ہی ہم ایلیٹ لیول سے شروع کر دیں گے. جو بھی آپ کی کرکٹ آپ کھیلتے ہیں، آپ ڈومیسٹک میں جو کرائٹیریا ہے وہ ہم نے علیحدہ کر دیا. پہلے یہ ہو رہا تھا کہ جو ٹیسٹ پلیئر ہے، کیونکہ 4-5 آپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، او ڈی آئی زیادہ ہوتے ہیں، اس سے زیادہ تو T20 ہوتے ہیں، تو وہ جو بیلنس رکھنا تھا کانٹریکٹ کے اندر وہ ہمیں مشکل آ رہی تھی. اب ہم نے جو پلیئرز کے لیے اس میں الائنمنٹ بڑی اچھی آ گئی، کیونکہ جو ٹیسٹ کرکٹ ہے اس کو ہم فیل بھی کرتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا پیچھے رہ گئے. اس کے اوپر پلیئرز کا فوکس ہونا بہت ضروری ہے. اس سے پلیئر کو بھی پتہ چلے گا کہ مجھے اب کس فارمیٹ میں زیادہ محنت کرنی ہے، اور میں نے اگر پروگرس کرنی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ میں فارمیٹ چھوڑ کے ٹیسٹ سے میں T20 میں چلے جاؤں تو مجھے فائنینشلی کو فائدہ ہوگا. اسی طرح جو ٹریکس ہم نے آج آپ کو وہاں ایکسپلین بھی کیے ہیں کہ اس کے اے جو ہے وہ ٹیسٹ کرکٹ ہے، بی جو ہے وہ او ڈی آئی کرکٹ ہے، اور سی جو ہے وہ T20 کرکٹ ہے. اب اس میں آپ کو 2 طرح کے پلیئرز ملیں گے جو ٹیسٹ بھی کھیلتے ہیں، او ڈی آئی بھی کھیلتے ہیں، تو اس کو ہم نے اے بی کیٹیگری میں رکھا ہے. کچھ ایسے پلیئرز ہیں جو ون ڈے کرکٹ بھی کھیلتے ہیں اور T20 بھی کھیلتے ہیں، تو اس کو ہم نے بی سی کیٹیگری رکھی ہے. اے صرف اے ٹیسٹ کرکٹ، اور اینڈ میں جو اونلی T20 پلیئرز ہیں. اسی طرح سے ان کی جو سکورنگ ہے وہ انٹرنیشنلی ریناؤنڈ جو سسٹم ہے وہ ان کی رینکنگ کرے گا، اور رینکنگ جو ہے وہ صرف اس سمپل آپ کی رن سکورز، ایوریج، اسٹرائک ریٹ نہیں دیکھے گی، وہ آپ کی ایک ایک چیز کہ وہ اس وقت امپیکٹ کیا تھا بالنگ میں، صرف ناٹ اونلی دا وکٹس اور آپ کی اکانومی، بیکاز اس پرفارمنس سے
آپ کی ٹیم کو کیا فائدہ ہوا ہے. فوکس یہ ہے کہ آپ پلیئرز کو جو انڈیویجول پرفارمنس سے نکال کے آپ نے ان کو لے کے آنا ہے میچ وننگ پرفارمنس میں, جس میں پاکستان کو فائدہ ہو. یہ نہ کہ سسٹم یہاں پہ امپلیمنٹ کرے گا, یہ ڈومیسٹک میں پچھلے سال سے یہ سسٹم امپلیمنٹ ہو چکا ہے. الگوریدم ایک سسٹم ہے ہمارا جس سے آپ کی ڈسٹرکٹ لیول سے لے کے آپ کی ریجن تک اور ریجن سے آگے جو ڈومیسٹک کانٹریکٹس ملتے ہیں وہ بھی الگوریدم کے سسٹم سے ملتے ہیں. وہاں بھی اگر آپ دیکھیں گے, آپ جا کے اپنی ریجنز میں ڈسٹرکٹس میں بات کریں تو اب وہ کوئی چکر نہیں ہے. ہمیں بھی پتہ ہے کہ میری کلب کے اتنے لڑکے, اس ڈسٹرکٹ کے اتنے لڑکے, تو اب یہ بالکل سسٹم سے آؤٹ ہو چکا ہے. وہاں پہ آپ کی پرفارمنس سسٹم میں آئے گی تو ہی آپ کی سلیکشن ہوگی. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بگننگ ہے جس سے آپ لوگوں کو, کیونکہ آپ لوگ اس کو کور کرتے ہیں, جو لوگ ہیں جو شوق سے دیکھنے آتے ہیں, جو پلیئرز ہیں جو پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, ہم لوگ اس اینڈ پہ ان کو مینیج کرتے ہیں, تو سب کے لیے یہ الائنمنٹ ہونا بڑا ضروری تھی تاکہ جو ایک ہیومن ایرر ہے جیسے چیئرمین صاحب نے کہا اس سے ہم باہر نکل رہے ہیں. سو آئی تھنک اگر کوئی آپ کا اس بارے میں کچھ سوال ہو تو آپ وہ پوچھ سکتے ہیں. پلیئرز کو کمیٹی نے بہت اچھی طرح بریف کیا ہے اور آئی تھنک ان کو بڑا اچھا فیڈ بیک ملا ہے اور ان کی کافی تسلی ہوئی ہے بیکاز ان کو ہمیشہ یہ پرابلم رہتی تھی. تو اس سے پہلے آئی ووڈ لائک مائک ٹو say about this document and then Dr. Saab and then we can take the questions. Firstly, the first thing we realised was that the cricket landscape has certainly changed, and every single test nation in the world is struggling to come up with a method or a document that caters for test cricket and the challenges around that. The fact that they want to value it, but how do you value it from a financial point of view where you allow players to focus on test cricket? And also where the franchise game in T20 sits. And every single nation around the world has really struggled to come up with a model that actually can cater for the different formats of the game. So I think the PCB have come up with a format or a framework that caters for everything. And it's an impressive document, one that, as I said, gives Test cricket not only a piecemeal in terms of we care about Test cricket. This actually shows that the PCB does, and it's allowing players to focus solely on that, playing a lot of first-class cricket and preparing better for Test cricket. And it's also catering for the T20 player who could benefit from going around the world basically learning their craft, playing different tournaments, and also be remunerated. And therefore the PCB doesn't have to pay them as much as they can achieve financial support in other ways. So it caters for everything, and obviously players that are involved in both Test cricket, one-day cricket, it caters for them. So it's an incredibly good document. It's one that, as I said, I think is the envy of most countries that are trying to find a formula. And I think that in years to come, it'll be a document that the PCB will be very proud of. ڈاکٹر مغل جو ہمارے میڈیکل سائٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں اور انہوں نے بہت محنت کی ہے اور لڑکوں پہ بھی محنت کر رہے ہیں لیکن اس ڈاکومنٹ پہ بھی بہت محنت کی ہے تو بریفلی ڈاکٹر صاحب پلیز. Assalamu alaikum everybody. So sports medicine has changed quite markedly throughout the world, and for us to be able to perform and compete at the highest level, we need to make sure that our players are fit to perform. And so on that sense, fitness has become a non-negotiable. So over the last 4 or 5 months, we've evaluated, looked at the setup that we have in Pakistan, and from that we've developed a robust, a reliable, and a repeatable testing and screening battery, which we have started to apply to all the players. The screening battery that we have at the moment is 24 tests that they have to undergo, and it covers all the joints of the body. It covers their fitness, it covers their agility, it covers their strength, their mobility and their balance. But also we
aim to do all their cardiac screening, hearing screening, visual screening, and then we're looking at all the other performance markers as well. So once we get this into place, when we test our players, we'll get a baseline of where they are. And this is not to pass or fail them at the moment, is to find out where they are and how we can help them improve and take them forward in terms of performing. The test batteries will be done every 4 months, so we understand where our players currently sit and then where they are in 4 months' time. And they need to be showing that they're improving. And once they're improving, we can then develop them further. If they're not improving, we need to know why. The test batteries will be carried out every 4 months, so at 4 months and at 8 months. And again, hopefully by the end of the test batteries, towards the end of next year, we'll have players who are certainly competing within other countries, and we'll have our performer whereby they're in the excellent or elite category. So I'll be available to answer any questions later on, but that's the gist of it at the moment. आप परफॉर्मेंस डॉक्यूमेंट की परफॉर्मेंस में बेस पे खिलाड़ी मुंतखब करेंगे तो फिर सिलेक्शन कमेटी का क्या काम है? आज माशाल्लाह एक मेला सा लग गया है। क्या आज आकिब साहब ने कहा है कि टेस्ट क्रिकेट जो है वो अहम है, तो क्या आप समझते हैं कि आपको किसी ने ट्रैप किया, नहीं बताया ये बात कि नहीं जी टेस्ट क्रिकेट अहम है, हमें जो T20 खिलाड़ी हैं इनको स्टार खिलाड़ियों की तरफ नहीं बनाना चाहिए, पहले टेस्ट क्रिकेट खेलें, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। दूसरा सवाल ये है आपसे कि जो चीज़ें आपने बताई हैं कि ये होगा वो होगा, हम इनका मेडिकल टेस्ट लेंगे, भाई ये तो गुज़श्ता 70 सालों से हो रहा है सब चीज़ें। अगर आप परफॉर्मेंस डॉक्यूमेंट की परफॉर्मेंस बेस पे खिलाड़ी मुंतखब करेंगे तो फिर सिलेक्शन कमेटी का क्या काम है? पहली बात ये है कि सिलेक्शन कमेटी के पास बहुत सारा काम है करने को। सिलेक्शन कमेटी के पास बहुत सारा है काम करने को, और मेरा ख़्याल है ये अगर 70 सालों से हो रहा है तो मेरे इल्म में तो नहीं है कि इस तरह डेटा बेस्ड चीज़ हो रही थी। डेफिनेटली सिलेक्टर्स बैठते थे और फैसला करते थे। स्टेटमेंट देना और कहना कि मुझे टीम प्लेयर्स को टेस्ट खेलना बड़ा ज़रूरी है, हर प्लेयर को टेस्ट खेलना बड़ा ज़रूरी है, स्टेटमेंट्स की हद तक तो बड़ा अच्छा हर बंदा कह देता है, लेकिन प्रैक्टिकल फॉर्म पे जाके और उसको इम्प्लीमेंट कराना थोड़ा मुश्किल काम है। आप मुझे बताएं पिछले 5 साल में कितने लोग टेस्ट जाके खेल रहे थे, और अगर नहीं खेल रहे थे तो क्या होता था? कुछ भी नहीं होता था। जिसकी मर्ज़ी है खेले, जिसकी मर्ज़ी है ना खेले। तो अगर उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं और उसको पाबंद कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि इसको आपको एक्नॉलेज करना चाहिए। अप्रिशिएट ना करें, एक्नॉलेज ज़रूर करें कि कम से कम ये ज़रूर शुरू होएगा कि अगर अब नहीं कोई खेलेगा तो आपके सामने रिज़ल्ट आएगा। जो प्लेयर्स लगेगा कि वो अपने लिए खेल रहे हैं उनके लिए हम क्राइटेरिया बनाएंगे, तो क्या ये जो आज क्राइटेरिया बना है उन्हीं की बुनियाद पर उन प्लेयर्स का फैसला होगा? और सेकेंडली मेरा मतलब about Pakistani players' fitness. So I think it's unfair to judge people at the moment in terms of their fitness. We've had a look at where they are and carried out some capacity testing. And right now, where they stand is not where we want them to be. They're quite low, but I think there's quite a few reasons for that. And I'll go into more details maybe later on. But what we want to do is we want to leave the past in the past. We want to start a new future now for Pakistan cricket. So what we're doing currently is we're looking at all their baseline markers, where we're doing all their testing, and that will give us an indicator of where they are. We don't want to punish anybody. That's the wrong thing to do. What we want to do is we want to protect our players, and we want to increase their performance, and we want to improve their well-being. So whilst we have their baseline data, we will look at them, we will educate them, we will help them and define where we are, and then hopefully we'll work with them
So in 4 months' time, when we do their testing again, they will be in a better position. Assalamualaikum Chairman Saab. So sorry, just to talk about the impact score, which was raised before. The impact score is it's an international model. There are many models around that are well respected, and they obviously take into account the runs you score, when you score them, the impact you have in the outcome of the game, the time you score them, your strike rate. There are many variables which are used with bat ball to come up with a figure. So not your traditional data, which is obsolete in many ways. It's outdated in terms of how players are judged. So we're interested in players that win games for Pakistan and make contributions to do that. If you bat at number 7, you're clearly not going to score as many runs as the guy who bats at number 3. But you can just have just as much of an impact on the outcome of the game. And those are the things that we judge, and those are the things that we value, and those are the things that are not subjective. They are objective numbers that are judged by a formula and is very much world known in terms of the formulas that those are used. मोहसिन सर पीसीबी में एक प्रैक्टिस होती थी कि जब ये फिजिकल ट्रायल लिए जाते थे, फिटनेस ट्रायल लिए जाते थे प्लेयर्स के, तो मीडिया इनवाइटेड होता था, मीडिया के सामने ये होते थे, मीडिया को पता होता था कि इसने कितने क्या क्राइटेरिया है कि उसको मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो उससे बड़ा अच्छा होता था कि लड़के भी बड़े अलर्ट होकर आते थे इस चीज़ के लिए। तो ये काफ़ी अरसे से इस चीज़ को बंद कर दिया गया है। तो आप ये नहीं समझते कि अगर मीडिया इन्वाइटेड हो तो इस फिजिकल जो फिटनेस ट्रायल इसका नतीजा ज़्यादा अच्छा होगा? डॉक्टर व्हिच योर कॉल? I will support. So I think in terms of what we are doing in terms of testing, I think that's a data protection issue. So we want to try to keep our players protected and safe and secure in the fact that they're working towards improving their capacities in everything. So I think to have the media there would be wrong, but certainly we can give you indicators of where we are and how we're improving, and I'm quite happy to talk to you about that openly. मेरा सवाल आकिब जावेद साहब, आकिब साहब आपसे मेरा सवाल है, फिर मैंने चेयरमैन साहब से भी एक सवाल करना है कि लाहौर कलंदर के साथ तकरीबन आप 7-8 साल रहे और तमाम प्लेयर्स को जानते हैं कि किसकी क्या कैपेसिटी है। जो अभी डॉक्यूमेंट आया है उस डॉक्यूमेंट में 3 फार्मूलाज ऐसे हैं जो बेसिक क्रिकेट है, जिसमें फिटनेस सबसे पहले है। आप 2-2.5 साल से हैं, क्या 2-2.5 साल से फिटनेस क्राइटेरिया को अडॉप्ट नहीं किया जा रहा था? फिर आपने अपनी पहली पॉलिसी में ए ग्रेड ख़त्म कर दिया और बी से आपने कैटेगरी देनी शुरू की। अब आपने और एक फार्मूला ले हैं। आपको मज़ीद कितना वक्त चाहिए पाकिस्तान की क्रिकेट को ठीक करने के लिए कि क्या अगर ये नहीं होगा तो आप नई पॉलिसी लेके आएंगे, नई स्ट्रेटजी लाएंगे मिलके? तो चेयरमैन साहब, मैं जितना आपको जानता हूँ, जितनी क्रिकेट खेली है, आज तक किसी चेयरमैन ने इतना टाइम किसी को नहीं दिया जितना आपने फ्री हैंड दिया ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि क्रिकेट ठीक कर लें। आपको इसका क्रेडिट जाता है। अगर अब भी क्रिकेट ठीक नहीं होगी तो क्या आप उन जिम्मेदारान को पूछेंगे कि यार आपको इतनी पॉलिसीज इतना टाइम दे दिया और क्रिकेट ठीक नहीं हो रही? थैंक यू। तो आपका ये सवाल है कि कितनी देर में हो जाएगी? देखिए, जो क्रिकेट है उसमें अब 3 तरह की क्रिकेट है। एक आपकी टेस्ट है, ओडीआई है, T20 है, और इसको ठीक करने के लिए कोई टाइमलाइन, मतलब कुछ ऐसी बिल्डिंग तो बन नहीं रही, क्योंकि आप भी वो क्रिकेट खेल रहे हैं और पूरी दुनिया भी उसी तरह से कम्पीट कर रही है। हमारा जो बेंचमार्क है वो आपके ठीक होने चाहिए। आपको मेजॉरिटी ऑफ द गेम्स जीतने चाहिए, जो सबके लिए ज़रूरी है कि हमें हर कोई भी क्रिकेट बोर्ड है उसकी ख्वाहिश होती है कि वो आईसीसी टूर्नामेंट्स जीते, लेकिन वो एक सिर्फ वही मकसद नहीं होता। उसके अलावा आपकी जो सारी टेस्ट क्रिकेट है, आपकी जो सीरीज़ होती हैं, उनमें आपकी रैंकिंग है। रैंकिंग इसीलिए होती है कि यू नीड टू विन मेजॉरिटी ऑफ द गेम्स। सो आई थिंक कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो रेड बॉल है उसमें हमें टेस्ट मैचेस में पिछला सीज़न जो 2 साल था उसमें प्रॉब्लम्स आई और उसी को हम ड्रेस करने की कोशिश हम करेंगे। और टाइमलाइन इसका क्रिकेट का बताना बड़ा मुश्किल है,
اس کو کہ کوئی آپ ٹائم لائن کوئی آپ کو دے دے کہ 6 مہینے بعد پاکستانی ٹیم دوبارہ کبھی نہیں ہارے گی، تو یہ اٹس ناٹ پاسبل. کرکٹ از دا موسٹ ڈیفیکلٹ اسپورٹس ٹو امپروو. آپ کا سوال جو میرے سے ہے، بالکل ہماری ذمہ داری ہے، نہ صرف سارے لوگ جو اس میں انوالو ہیں، اور اس کا بیسٹ سے بیسٹ رزلٹ نکالنا ہمارا سب کا فرض ہے. ڈیفینیٹلی ٹیم کو جو چیزیں ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں، جو چیزیں کمی ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. میرے خیال میں اگر میں اوور آل دیکھوں تو جو ہمارے بائیلیٹرلز اور وہ ہیں اس میں تو پھر بھی میں کہوں گا کہ ہماری کافی تسلی بخش پرفارمنس ہے، لیکن جب ٹورنامنٹ آتا ہے تو اس میں ہم کولیپس کرتے ہیں، اور اس کے کولیپس کرنے کی کافی ساری ریزنز ہیں، جس کو مائک بھی ایڈریس کر رہا ہے، یہ لوگ بھی ایڈریس کر رہے ہیں. آپ اگر دیکھیں پچھلے دنوں میں جب ٹورنامنٹ ہوا تو پیچھے اتنا اچھا کھیلتے آ رہے تھے، جیسے ہی ٹورنامنٹ میں گئے کولیپس کر گئے، اور اس کی وجہ میرے خیال میں جو ہم نے فگر آؤٹ کی ہے وہ پرفارمنس سے زیادہ کچھ اور ہے جس کے اوپر یہ لوگ کام کر رہے ہیں. تو جو بائیلیٹرلز ہیں، اگر آپ اس کا سارا ڈیٹا نکالیں گے ہمارے ٹائم کا تو آپ کو کافی اچھے رزلٹ ملے گا. لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے، ٹورنامنٹس کے اوپر اب ہمیں فوکس کرنا ہے. اس میں پرفارمنس سے زیادہ آپ کا پریشر لینے کا اور آپ کا مینٹلی اس ٹائم کیسے گراؤنڈ کے اندر جاتے ہیں وہ بہت میٹر کرتا ہے، اور انفارچونیٹلی وہاں پہ ہم برا پرفارم کر رہے ہیں. تو وہ ہمیں ایڈمٹ کرنا چاہیے اور اس کو فکس کرنا چاہیے، اور وہ کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر ہوپ فلی مجھے امید ہے جب ہم اگلے ٹورنامنٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ جائیں گے تو اس چیز کو ایڈریس کرتے ہوئے ہم جائیں گے. تو وہاں تک آپ نے جو پہلی بات کی، ہماری بالکل ذمہ داری ہے اور ہمیں ہر وہ چیز کرنا ممکن ہے وہ ہمیں کریں گے، چاہے میرے سے ریلیٹڈ ہے میں کروں گا، چاہے ٹیم سے ریلیٹڈ ہے وہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو. محسن صاحب، میرا کویشچن یہ ہے کہ مختلف شعبہ ہے زندگی میں، تجربات کیے جاتے ہیں، کچھ کامیاب ہوتے ہیں، کچھ ناکام بھی ہو جاتے ہیں، پھر نہیں ٹرائی آؤٹ کیا جاتا ہے کچھ اور. تو ابھی سرفراز کا مستقبل کیا ہے؟ یونس خان کو کون سی ذمہ داری سونپی جا رہی ہے؟ حفیظ کو کس عہدے پر فائز کیا جا رہا ہے؟ کیا آپ نے نئی پلاننگ کر رکھی ہے؟ مختلف اخبارات میں، میڈیا میں یہ باتیں زیر گردش اب ہیں. کئی چیزیں میں جیسے 3-4 دن پہلے ہیڈ لائن چل رہی تھی کہ جی یونس خان جو ہیں وہ ٹیسٹ ٹیم کے کوچ مقرر، مینٹور، ہیڈ کوچ جو بھی ہیں. اب یہ باتیں تو مجھے چینل سے پتہ چلتی ہیں، جبکہ ہمارے پاس تو اس طرح کا نہ کوئی ایجنڈا تھا نہ کوئی چیز تھی. اب میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں؟ اگر کسی کا اگر کوئی خبر اس دن نہ مل رہی اور اس دن وہ کہہ کہ چلو صبح آج یہ خبر بنا کے چلا دیتے تو اس پہ میرا قصور تو نہیں ہے. اور جہاں تک رہی بات کہ حفیظ کی، بالکل ان سے ڈسکشن کر رہے تھے کہ ہم کس جگہ پہ کہاں جو ہماری ابھی ویکینسیز خالی تھیں وہاں کے لیے بات کر رہے تھے. لیکن مجھے بہت عجیب سا لگا جب یہ خبر چل گئی کہ جی وہ ہیڈ کوچ مقرر ہو گئے اور یہ ہو گیا، اور سرفراز ایک طرف کام کر رہا ہے اور دوسری طرف ٹی وی پہ خبر چل رہی ہے. تو اس کا میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ان کو جو بھی اس ٹائم کرکٹ کے لیے بہتری کر سکتا ہے، میں ہر ایک کے پاس جاؤں گا بھی، اس کو انوالو بھی کروں گا اور اس کو ساتھ لے کے بھی آؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. سارے لوگ رابطے میں، پرانے سارے لوگ رابطے میں. بالکل کیوں نہیں. السلام علیکم عاقب بھائی، میرا سوال آپ سے ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کس طرح سے اس چیز کا کوئی فارمولہ تیار کیا ہے یا جو بھی کوئی ہے کہ آپ کس طرح سے اس چیز کو ایویلویٹ کریں گے کہ کون اپنے لیے کھیل رہا ہے انڈیویجولی اور کون ٹیم کے لیے کھیل رہا ہے؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کیونکہ آپ سلیکشن کمیٹی کا بھی حصہ ہے تو بہت سارے ینگسٹرز ہیں، ان کو موقع ملا بھی ہے، لیکن کچھ اس طرح سے ہیں جو کہ سلیکٹ ہوتے ہیں اسکواڈ میں لیکن ان کو کھلائے بغیر ٹیم سے باہر کر دیا جاتا ہے، تو ان کے لیے کیا؟ دیکھیے جو فارمولہ ابھی مائک نے بھی بتایا کہ اگر آپ بھی جائیں گے نا، ایون کرکٹ انفو نے بھی ایک شروع کر دیا ہوا ہے اپنے کہ امپیکٹ پلیئر، آپ نے سنا ہوگا ٹی وی کے اوپر. تو امپیکٹ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جیسے ابھی مائک بھی بتا رہا تھا آپ کو کہ 50 کرنا یا 100 رن کرنا یا 70 رنز کرنا، یہ صرف یہی کنٹریبیوشن نہیں ہوتی میچ جیتنے میں. ایٹ ٹائمز آپ کا 7 نمبر پہ آ کے ایک پلیئر 20 رنز ایسے کرتا ہے جس سے گیم چینج ہوتی ہے، یا آپ کی 5 وکٹیں لینے والا پلیئر ہی
ऑलवेज इम्पैक्ट प्लेयर नहीं होता. इम्पैक्ट मीन्स जो परफॉर्मेंस टीम को जिताने के लिए हो, वो बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्डिंग में कहीं भी हो सकती है. और दूसरा आपने ये कहा कि कुछ प्लेयर्स आते हैं, उनको ट्राई नहीं करते और वो निकल जाते. ये निकल कहाँ जाते हैं? क्योंकि आपकी सीरीज़ वाइज प्लेयर्स सिलेक्ट होते हैं और जो प्लेयर्स नहीं फिट इन होते उस सीरीज़ के अंदर, इट डजंट मीन्स कि उनको हमने बिल्कुल साइड लाइन कर दिया, नेक्स्ट सीरीज़ में वो आ जाएंगे. उसमें मैं एक चीज़ ऐड कर दूंगा कि जब वो 15 प्लेयर जाते हैं तो फिर वो हेड कोच और कैप्टन का काम है कि उन्होंने किस तरह खिलाना है. उसमें फिर सिलेक्शन कमेटी का रोल नहीं आ जाता, वो हेड कोच और कैप्टन डिसाइड करते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू सो मच.